قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. کوئی حالت نصب میں کوئی اسم نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آیات. یہ بھی نکرہ ہونے کی وجہ سے مالوس اور یوسفن کی طرف بعد میں چلا گیا. یقیناً کچھ نشانیاں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، فی خلق السماوات والارض، جیسے یقیناً کچھ نشانیاں دل والوں کے لیے. الباب کا ایک ترجمہ دل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو عام عقل والے کیا جاتا ہے، سینسیبل لوگ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رکھیں ذہن میں کہ اب یہ جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ دل والوں کے ساتھ، دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہاں اب یہ ہمارے اگلے سبق کے ساتھ ملتا ہے بات. اگلا سبق کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. المصباح وہ ساری کہانی کس کی ہے؟ صاف دل اور گندا دل. تو جو صاف دل والے ہیں ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ بھڑک اٹھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نور اللہ نور یہد اللہ نورہ من یشاء. ان فی خلق السماوات والارض. تو فی کیا ہے؟ معطوف جو جوڑا گیا ہے، ایڈڈ. اور یہ کیا ہے؟ حرف عطف. یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، ایڈڈ اپون. معطوف عین کے ساتھ علیہ، وہ ہے مضاف الیہ، وہ حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایڈڈ اپون ہے. لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں آپ کے لیے. اچھا، خلق کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کو. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مضاف. اور یہ کیا ہے؟ اس کا مضاف الیہ. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ جار ہے اور یہ پورا اس کا مجرور ہے. یعنی یوں پکچر جب بنتی ہے نا تو کلیئر ہو جاتی ہے ساری. ایک نظر میں آپ دیکھیں گے سارا کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی آپ کوئی بات ساری آپ کو بھول جائے، آپ اس کی تصویر صرف ریکارڈ کر لیں، گھر جا کے اس کو دیکھیں گے، یاد آ جائے گا. تو انا، اب یہ کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے. اب اس کا آپ نے تلاش کرنا ہے اسم، یعنی مبتدا اصل میں کون سا تھا؟ دیکھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، آگے پھر آ رہا ہے واختلاف اللیل. سوچیں اس کو، واختلاف اللیل والنہار کو. جی کریں، بتائیں کیسے، کیا کنٹینیوشن؟ واختلافی کی زیر کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لہذا اب اس کو ہٹاؤ، یہاں مجرور بھی نہیں لکھنا ہم نے. اس کا پھر عطف آ جائے گا یہ، اور پھر ایک دوسرا مرکب اضافی آ جائے گا. وہ مرکب اضافی پھر آگے عطف کے ساتھ ہے. معطوف عطف معطوف علیہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر ہو گیا مضاف الیہ اس مضاف کا. اچھا، اب پھر یہ عطف عطف آ گیا، یعنی اس مرکب اضافی پر ایک اور مرکب اضافی کا عطف آئے گا. ٹھیک ہے، اور پھر جا کر یہ مجرور بنے گا. اس کے بعد ہے لا آیات. مزید لام تاکید کے لیے آ گیا، بڑی نشانیاں ہیں. تو وہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر یا اس میں انا، اور یہ ہو جائے گی اس کی خبر. اور لی اولی الالباب وہ متعلق خبر ہو جائے گا. یعنی حالت نصب میں کوئی اسم ہونا ہے نا، جیسے انا مال العسر یسرا، یعنی وہ ایک ٹپیکل ایگزامپل اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا، انا مال العسر یسرا یاد رکھیں تو اسے سارے سمجھ میں آ جائیں گے کہ وہ اس میں انا کہیں 10 میل جا کے دور بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ہونا اس نے نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہم نے دیکھا ہے اس کو کہ یہ جہاں جو ہم نے لکھا تھا جار و مجرور وہ کاٹ دیا، اس لیے کہ واو کے بعد پھر آگے جا رہی تھی بات. یہ اختلاف کی کثرت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی فی ہے. تو
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ پورا کا پورا جو ہے مضاف الیہ یہ بن گیا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، اور پھر درمیان میں یہ آگے عطف، اور پھر یہ کیا ہو گیا، یہ مضاف آیا اور پھر یہ عطف معطوف آئے، ان دونوں کو فی الحال وہی سمجھے اصول، اس کو ہم اکٹھا کر کے یوں کر دیتے ہیں، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضاف الیہ اور وہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف یہاں اپنا مضاف ہے اس کا، یہ مرکب اضافی ہے ایک اور، یہ مرکب اضافی اور یہ مرکب اضافی مضاف الیہ کے ساتھ، یہ پورا کا پورا کیا ہوا، یہ معطوف علیہ ہوا، اور پھر یہ درمیان میں عطف ہے، پھر دوسرا مرکب اضافی ہے، اور پھر یہ ہو گیا، یہ مجرور ہو گیا۔ تو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اب یہ آیات سے متعلق ہے نا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کیا ہوگا، متعلق خبر نہیں انفیکٹ ہوگا، یہ اس مبتدا سے متعلق ہوگا، اس پورا ملا کر یہ مبتدا بنے گا۔ نو، یہ خبر ہے، معنی کے لحاظ سے دیکھیں نا، یقیناً عقل مندوں کے لیے کچھ نشانیاں، یوں ترجمہ بنے گا، آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں ہیں، تو یہ کلاسیکل اس کا اردو بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے چونکہ لفظی جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے سامنے ہوتے ہیں، تو اسی کے اعتبار سے اس کو مبتدا ٹریٹ کر لیا جاتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ الٹ ہے، یعنی اس میں مبتدا خبر کے الٹ کیا گیا ہے، مبتدا کو خبر ٹریٹ کیا گیا ہے، خبر کو مبتدا ٹریٹ کیا گیا ہے، لیکن عربی زبان کی جو نزاکتیں ہیں ان کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب یہ قعودا، قیاما، قعودا اور علی جنوبہم، یہ تینوں کیا ہیں، یہ حالتیں ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن ابھی اوپر سے شروع کریں۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ کون سا اسم؟ موصولہ، موصول، اور یذکرون کیا ہے؟ فعل، کون سا فعل ہے؟ مضارع، صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، اور یہ الذین کا کیا ہے؟ خبر ہے، الذین مبتدا اور یہ ساری اس کی خبر ہے، اور معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ موصول ہے، یہ سارا اس کو صلہ ہے۔ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا، معنی کے لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے، لیکن جو بیسک جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے اعتبار سے جملے تو دو ہی ہیں، یا جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ دیکھیں یہ کل جو میں نے مثال آپ کو دی تھی، ٹپیکل ایگزامپل اس کی کہ فعل میں تھرڈ پرسن ہو اور فاعل مذکور ہو تو فعل واحد ہوتا ہے، اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، قال الذین کفروا۔ بس ہر چیز کی موٹی سی ایک مثال یاد رکھیں، نہیں ایک ہی قال الذین کفروا، قالا کس کے لیے؟ وہ بھی دے سیڈ ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن لفظاً کیا ہے؟ ہی سیڈ ہے، لیکن ہی والی چیز تو ہے نہیں، الذین آ گیا جب تو جمع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ، ذہن میں رکھیں، من یہ عربی زبان میں واحد مذکر ٹریٹ ہوتا ہے، خواہ وہ زیادہ کے لیے ہو، مثلا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ سمجھ کیا ہوا اس سے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ سارا کا سارا یہ مذکر کے لیے بات تھی، لیکن چونکہ شروع میں من آیا تھا لہذا اس کے تحت من، چونکہ اس کا یوزیج واحد مذکر ہے
لہذا سارے واحد مذکر کے صیغے آ رہے ہیں، لیکن آخر جا کے راز کھل گیا کہ نہیں، مراد اس سے کیا تھا؟ دوز ہو، ون ہو نہیں، دوز ہو، والذین ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو تعلیم قرآن والی مشہور حدیث ہے حضرت عثمان سے مروی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیں کیوں کرتے ترجمہ انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ من اگر آپ استعمال کریں گے تو من کا یوزج کیا ہے؟ واحد مذکر۔ اس کا الٹ دیکھیں، اہل جو ہے اس کا یوزج جمع مذکر ہے، یعنی اہل بیت کیا کر پکارا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو، تو کیا کہا؟ سلام علیکم یا اہل البیت، تو کم کا ہے نا، تو وہ کم ایک تو عزت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ نہیں ہے، جدید عربی میں وہ ہے کہ بادشاہوں کو وہ انتم اور کم ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیف حالکم عزت کے لیے، جیسے ہم اردو میں آپ کہتے ہیں نا تم کی بجائے، تو عزت کے لیے وہ اس طرح کہتے ہیں بادشاہوں وغیرہ کو، جب انٹرویو لینے والا جو ہے وہ کیف حالکم کہتا، کیف حالکا نہیں کہتا۔ نہیں، وہ ایک اور اسلوب ہے، وہ شاہانہ کلام کا اسلوب ہے، وہ تو اپنے لیے ہے نا، وہ اپنے لیے ہے۔ اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ اردو جو ہے اس میں تو کا لفظ جو ہے یہ انتہائی عزت اور انتہائی ذلت کے لیے، تو یا اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے یا نوکر کو کہا جاتا ہے۔ اب لیکن عام جو بگڑی ہوئی اردو ہے نا آج، وہ سارے دوست بھی بھائی بہن بھی آپس میں تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ آج کل کی اردو جو ہے وہ یہی ہے، لیکن کلاسیکلی اسپیکنگ تو جو ہے یا اللہ کے لیے تو ایک ہے، یا کسی غلام یا نوکر کے لیے اس کو تو کہنا، باقیوں کو تم ہے یا آپ ہے، زیادہ عزت سے کہنا ہو تو آپ ہے، اور ویسے کیا ہے؟ تم ہے۔ لکھنؤ کے جو محاورے میں تم نہیں ہے، وہاں اتنے سے بچے کو بھی آپ ہی کہا جاتا ہے، آپ آئیے، آپ جائیے، تو سنایا نا لطیفہ میں نے ڈاکٹر افضل علی خان والا ترجمہ قرآن سنایا تو ہوا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر سلیم فضل ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب کے ایف ایس سی کی کلاس ہوئے ہیں، ڈاکٹر سار صاحب کی، فیصلہ آباد کے پریکٹیشنر تھے مرحوم، تو وہ سناتے ہیں خود کہ ایک یہاں پر تھے ڈاکٹر افضل علی خان مرحوم، وہ بھی 56 کے گریجویٹ تھے کے لیکن پٹھان تھے، لکھنوی تھے، تو ان کی شادی بہت لیٹ ہوئی، یعنی ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں کہ بیوی جو ہے وہ پٹھانی ہو، لکھنوی ہو، خوبصورت ہو اور ڈاکٹر ہو۔ تو میرے قریب کی جا کے ان کی شادی ہوئی ہے، تھے وہ ڈاکٹر صاحب کی عمر، میری 53 کی پیدائش، وہ 56 کے گریجویٹ۔ بارہ ایک قرآن خوانی کی محفل تھی، تو اس پر ایسے قرآن مجید جو ہے وہ چوکی کے اوپر پڑے ہوئے تھے، تو ان کا وہ بچہ، اب وہ بھی خیر پیڈیٹیشین ہو گیا، تو اس نے نہیں یوں کر کے پاؤں لگایا اس کو چوکی کو، تو ڈاکٹر افضل خان انہوں نے کہا بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے، تو ڈاکٹر سلیم فضل میں نے کیا وہ ادھر بلائے منو، بچے کو آپ اس طرح ریسپیکٹ کے ساتھ کہیں گے تو وہ ڈانٹا تو نہیں جا سکتا نا، لیکن باہر لکھنؤ کا کلچر یہی ہے۔ اور بہت سے یعنی خاندان جو بگڑتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ آئی لکھنوی فیملی سے، اب وہاں یہ بہت انسلٹ کا انداز ہے اسے تم کہنا، تو وہ گھٹ گھٹ کے یعنی اسی پر تو سمجھتی ہے کہ بڑے ان مینرڈ ہیں، ان کلچرل لوگ ہیں، میرا یہاں گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اہل جو ہے جمع مذکر ہے، اور اسی سے شیعوں نے ایڈوانٹیج لیا ایک بہت بڑا،
وہ کیا لیا انہوں نے کہ خاص صاف پتہ چل رہا ہے کہ خطاب اہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہو رہا ہے سورۃ احزاب میں 24ویں 25ویں پارے کے 21ویں 22ویں کے جنکشن پر. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ من آ رہا تھا نا، تو لہذا وہاں من کے ساتھ سیغہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کا سیغہ ہے من کننا. اور آگے بھی کیا آ رہا ہے؟ آتدنا لہا رزقن کریما. اچھا مراد یہاں بھی جمع ہی ہے، کیونکہ من آیا ہے تو من کے ساتھ جمع کا صیغہ نہیں آ سکتا. آگے کیا بنا؟ یا نساء النبی. مؤنث یہیں بھی مجھے اندازہ ہوا کہ مؤنث آ سکتا ہے لیکن جمع نہیں آ رہا. آگے کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اب جو یا نساء النبی کہہ دیا اب جمع آ رہا ہے سارا. فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلنا قولا معروفا. آگے سنیے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب جب اہل بیت کے بلایا جا رہا ہے ان کو، ان کے لیے کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ جمع مذکر کا. یا ان کو جگہ مل گئی کہ جی یہاں جو ہے کوئی مذکر بھی ساتھ شامل ہوں گے تو پھر 2 نواسے شامل کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 داماد شامل کر دیا اہل بیت کے اندر. ورنہ یہاں جو یہی آیت تطہیر ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجتن پاک کہتے ہیں نا وہ، اور اسی سے نکالتے ہیں کہ اہل بیت کو بتانے کا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. کہا جا رہا ہے وہ بات ازواج مطہرات کو، لیکن ان کو وہاں سے نکال کر ٹھوکے ہیں دوسرے لوگ ازراہ ظلم. لیکن دلیل کیا نکالی ہے کہ دیکھو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر کا صیغے کے لیے کم سے کم ایک میل کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اصل بات وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اہل کا یوزج جو ہے وہ جمع مذکر ہے. لہذا یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے. یہ ازواج مطہرات کے لیے. لیکن اس میں آپ کو 2-3 ایگزامپل الٹرنیٹ جو ہیں وہ یاد ہوں کہ من کا استعمال واحد ہے. ساکو سبا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کے لیے. میں نے آپ کو سورۃ تغابن کی آیت سنا دی، من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفضل العظیم. اچھا جی ہم اس کو پڑھ رہے تھے یذکرون اللہ قیاما وقعودا. تو یذکرون اللہ فعل ہو گیا، فعل فاعل، اور اللہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل با فاعل، اور اللہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی. اب یہ دیکھیں نصب کی حالت میں قیاما قعودا، یہ کیا ہو گئے؟ مفعول حال. ٹھیک ہے جی، مفعول حال، اور یہ بھی مفعول حال ہے. یہ بھی مفعول، لیکن چونکہ بواسطہ حرف جار آ گیا تو یہ جار و مجرور ہو کے مفعولی پوزیشن میں آ گئے. اور ہے یہ بھی حال. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس مبتدا کی خبر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ صلہ بھی ہے. ہاں جی یہ تفکرون وہی فعل مضارع جمع مذکر غائب فعل ہو گیا، اور آگے پھر خلق السماوات والارض کیا ہے؟ یہ پھر وہی عطف معطوف بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. اور باقی آگے محذوف کر دیا. غور و فکر کر کے اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے اس کا؟ پکار اٹھتے ہیں. کیا پکار اٹھتے ہیں؟ ہاں جی دونوں ہو سکتے ہیں. ڈکشنری آپ کو بتائے گی یا قرآن مجید کو آیت آپ کو بتائے گی کہ بغیر اس کے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، ورنہ عام طور پر فی آتا ہے. میرے ذہن میں آیت کو نہیں ہے، آپ سوچیں کہ آئے گی آیت تو بڑا آسان ہے نا ہمارے لیے مسئلہ.
عربی ہمارے لیے زیادہ آسان اس لیے ہے کہ قرآن مجید کا ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے. آیت آئے گی ٹھک کر کے آپ اس میں قاعدہ بنا لیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ نا جو جنید غزنوی، ان کے والد تھے نا سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ، تو وہ بی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. پھر وہاں سے وہ پھر گئے تھے وائس چانسلر بن کے اسلامک یونیورسٹی کے بہاولپور کے. اور ہمارے پروفیسر احمد یار صاحب جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے استاد تھے. تو وقت ظاہر میل ملاقات ہوتی رہتی ہے. حافظ صاحب نے ان سے کہا کہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے یعنی دینی گھرانوں میں آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی آپ کے اندر عربی ہیمر کر دی استادوں نے. تو انہوں نے ہنس کے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں. کہتے ایک دفعہ میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ جی دل میں خیال آنے کی عربی کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا جی خطرہ. کہتے ایک تھپڑ لگا، خطر البالا و فی البالی و بالبالی. بال دل کو کہتے ہیں نا، ہاں. خطر البالا دل میں خیال آیا، یہ ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے مفعول بن کے، اور فی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور با کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تھپڑ لگایا اس بات پر کہ آدھی بات کیوں بتائیے. خطر البالا بالبالی و فی البالی. تو یہ بھی اگر آپ کو اگزامپل مل جائے گی کوئی، یا ڈکشنری میں سے دیکھ لیں گے آپ کہ اس میں حرف جار ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے، بغیر بھی آ سکتا ہے. جیسے وہ خیال ہے اسی طرح کی چیز ہے نا. تو اگر خیال جو ہے وہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے تو پھر تفکر بھی شاید ڈائریکٹ ہو جائے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ڈکشنری بتاتی ہے، بیسک قواعد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. تو اب یہ فی کیا ہے؟ یہ جار ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا. اچھا اب اصل میں یہ کیا ہے؟ پوری یہ تفکرون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی بالکل صحیح، یہی میں پوچھنے جا رہا ہوں. یعنی کیا غور و فکر کرتے ہیں؟ کس میں غور و فکر کرتے ہیں؟ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر کنکلوژن کیا نکالتے ہیں؟ یعنی اس کو محذوف کر کے اتنے حصے کو ڈائریکٹلی وہ جو کنکلوژن ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ربنا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا ہوتا ہے کہ ہمارا رب، اور ربنا ہوتا ہے ہمارا رب. وہ کیسے؟ یا محذوف ہوتا ہے، یا کی وجہ سے ربا ہوا ہوتا ہے. ہاں قاعدہ کیا ہے آپ بتائیں. نہیں ہوتا ہوگا. مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے جب پیچھے اگر منادہ مضاف ہو تو حالت نصب میں ہوتا ہے. جیسے میرا نام کیا ہے؟ عبد السمیع. اگر آپ مجھے بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ عبد السمیع. عبداللہ. تو ربنا اے ہمارے رب، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف، اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. یعنی صرف آپ تھوڑی سی عبارت یوں سمجھے کہ قرآن مجید کے 5-6 رکوع بھی اگر آپ اس کی ایک ایک لفظ کی انالیسس کے ساتھ کر لیں تو آپ کو عربی جو ہے وہ چینلائز ہو جاتی ہے اور بھولتی نہیں پھر آپ کو. ربنا آگے کیا ہے جی؟ یہ تو ایڈریس ہو گیا نا. اس کے بعد کیا ہے جی؟ ما خلقت ھذا باطلا. چلیے جی جوڑیں. ماں کیا ہے؟ نافیہ ہے، نفی کرنے والا. خلقتا کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مفعول کیا ہے؟ اور پھر باطلہ کیا ہے؟ باطلا اس کا اس مفعول کا حال. نہیں 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 نہیں، 2 مفعول ہے نا. تو نے نہیں پیدا کیا اس کو کیا، یہ بھی تو مفعول ہے. یہ دونوں مفعول بھی ہیں، مفعول بھی، اور یہ بھی کیا ہے؟ ما خلقتا ھذا، تو نے نہیں بنایا اس کو، تو اس کیا مفعول نہیں ہوا؟ اور کیا نہیں بنایا؟ باطل نہیں بنایا. اچھا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیں. یعنی جو آپ والی بات ہے، مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے. نہیں مفعول لہو نہیں ہوگا.
وہ تو ان آرڈر ٹو ہوتا ہے نا, حال ہو سکتا ہے نا, تو نے اس کو پیدا نہیں کیا اس حالت میں کہ یہ باطل ہو, اس معنی میں یہ حال ہو. لیکن یہ نسب جو ہے نا, یہ بہرحال اس کو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہے مفعول. یعنی آپ نے اعراب, وہی جو بنیادی بات ہے نا, جب اسم آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ 4 جو کیریکٹرز ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنے کی عادت ڈالنی. بیس یہ ہے. اگر آپ ڈائریکٹ جمپ کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. میتھوڈیکل اپروچ ہوگی, کلینکل میتھڈ کو فالو کریں گے تو ڈائگنوسس میں غلطی کا امکان کم ہوگا. ٹھیک ہے, 4 باتیں یہ جو ہے نا, یہ فوراً آپ کو ذہن جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اس لیے کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہے. جب بھی اسم رفع سے نصب یا جر میں جائے, اٹ مسٹ ہیو اے ریزن. اگر ریزن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر لاسٹ. تو ربنا ما خلقت ھذا, تو نے نہیں بنایا اس کو کیا باطل. یا تو اس کو مفعول بھی سمجھ لیں یا اس کو اس حال میں کہ باطل ہے, لیکن معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. سبحانک, یہ کیا ہے جی؟ نوٹ کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اس پہ پہلے محذوف ہے, اسبح سبحانک یا نسبح سبحانک, یہ اس کا مفعول بھی ہے. ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن بھارت یو ہیو ٹو ایکسپلین دس. لیکن عام ترجمہ تو پاک ہے, بامحبت ترجمہ اردو میں کیا ہے, تو پاک ہے. لیکن عربی کے لحاظ سے آپ کو جب عربی میں جائیں گے تو آپ کو اس کی زبر ایکسپلین کرنی پڑے گی. معذوف ہے. اسبح سبحانک یا نسبح سبحانک, ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں. ما خلقت ھذا سبحانک, اور یہ آپس میں کیا ہو گیا, مضاف مضاف الیہ. فقنا عذاب النار, فا کیا ہے, عطف ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا, 10. لہذا ہاں ٹھیک ہے, نہیں آپ کو اس میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کون سا ہے. انگریزی میں یہاں پر دیر فور یا 10, بل بھی کہہ سکتے ہیں, بل. ہاں جی, یقی, یہ کیا ہے جی, ہاں فعل ہے جی, فعل امر ہے. فاقی نا کیا ہے, مفعول بھی ہے. اور عذابن, نہیں سوری, عذابن نہ رہے, مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ. اور یہ نوٹ کریں, بول رہا, کیا بول رہا ہے, یہ فعل کے بعد آ رہا ہے تو مفعول ہے, اور اگر کہیں جملہ اسمیہ میں آ رہا ہو جہاں فعل استعمال نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن پھر اس کی اور ڈھونڈنی پڑے گی. کہیں یا انا کا وہ اسم ہوگا, یا کچھ کانا کا, وہ کانا کا, یا ما نافیہ کا, یا لا نافیہ کا, یا لیسا کا وہ خبر ہو سکتی ہے. تو جی نیگیٹو نفی کرنے والا. سوالیہ بھی ہوتا ہے, استفہامیہ بھی ہوتا ہے. یہ ما نافیہ ہے, نہیں کس چیز کی نفی کر رہا ہے, وہ خلقتا کی نفی کر رہا ہے, بلکہ خبر کی نفی انفیکٹ کرتا ہے وہ. اس لیے خبر پر اثر ہوتا ہے نا, لا ما کا اثر خبر پر ہوتا ہے, وہ خبر کی نفی کرتا ہے, اسم کی نفی نہیں کرتا. اصل میں پھر یہ باطل کی نفی کرتا ہے. ہاں, پیدا کرنے کی نفی تو نہیں کرتا. پیدا کرنے کی نفی. ما خلقتا ھذا, تو نے اس کو پیدا نہیں کیا باطلاً, ایز باطل. بہت انٹرسٹنگ علم ہے, بہت انٹرسٹنگ علم ہے. جب آپ اس کی اگر عادت ڈالیں گے تو اس کا آپ کو ایک کیش فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہے
اس کی ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ کیسے چلنا ہوتا ہے. یہ چوکس ہو کر چلنا, یہی ہے نا ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں. آپ چوکس ہو کر چلیں گے تو آپ کا ڈائگنوسس صحیح ہوگا, ورنہ کیا ہوگا, آپ بڑے بڑے اومیشنز کریں گے. تو یہ کیا ہے, عربی کا انالیسس آپ کو سکھاتا ہے چوکس ہو کر آگے چلنا. آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہی ڈائگنوسس ہوتا ہے. یعنی آپ یک وقت جو ہے مریض آیا ہے, آپ اس کی چال کو بھی دیکھیں, اس کے انداز گفتگو کو بھی دیکھیں, اس کی آنکھوں میں بھی دیکھیں, اس کی رنگت کو بھی نوٹ کریں. یہ ہے نا ساری چیزیں. یعنی جتنی آپ زیادہ چیزیں نوٹ کر لیں گے اتنا آپ جو ہے بغیر کسی لیبورٹری ٹیسٹ کے ٹھیک ڈائگنوسس پر پہنچیں گے صحیح کہ یہ چیزیں جو ہے مل رہی ہیں. حالانکہ وہ مریض وہاں سے یعنی اٹھ کے آپ کے پاس آگے سٹول پر بیٹھا, ان دا مین ٹائم آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا. ہاں بالکل ہے. ہاں یہ وہی جو میں کل آپ کو کہا نا تعارف ان کا, جو پروفیسر تھے کرنل ضیاء الدین احمد مرحوم, ڈاکٹر صاحب کے استادوں میں سے. ہاں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے, مریض آتا تھا اس کی یہاں پہنچنے تک وہ پرچی لکھ لیتے تھے ڈائگنوسس. جی نہیں, وہ بات بڑی مزے کام کی کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ معذوف مانے, ما انت خلقتا ھذا باطلا, پھر یہ ماں کی خبر ہو جائے گا باطلا, اعراب یہی ہوگا اس کو. لیکن یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں اس کی, سیدھا سیدھا فعل ہے اس کا مفعول بنائیں. یعنی ترجمے میں جو آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں نا بعض اوقات کے, ایک تو مترجم نے یہ ترجمہ کیا, دوسرے نے یہ کیا, وہ سارا فرق انالیسس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اس کو جملہ اسمیہ ٹریٹ کر رہا ہے, اس کی خبر مان رہا ہے, کوئی اس کو مفعول مان رہا ہے, تو اس میں کہیں کہیں فرق آ جائے گا. لیکن باٹم لائن کیا ہے, بھلے کو آپ سارا غلط کر دیں, ٹو اسٹارٹ ود سارا غلط کر دیں, لیکن وہی بات میں نے کہی تھی نا کہ پرانے پروفیسر کلینکل میتھڈ پہ فیل کرتے تھے, ڈائگنوسس فیل نہیں کرتے تھے. اگر آپ نے پروسیجر ٹھیک فالو کیا ہے تو انشاءاللہ آپ عربی میں ان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب عربی دانا ہے, لیکن آپ پروسیجر فالو نہیں کر رہے, ٹولے لگا رہے ہیں, پھر آپ کو عربی کبھی نہیں آئے گی. ساری عمر جتنے مرضی دفعہ آپ پڑھ لیں. ایسے بھی لوگ ہیں کئی جنہوں نے زندگی میں کئی دفعہ عربی پڑھی ہوئی ہے, لیکن عربی ان کو نہیں آئی. کیوں؟ ڈھنگ سے نہیں پڑھی. پڑھی ہے تو اس کو اپلائی نہیں کر کے دیکھا. کس میں گرامر تو بیس ہے نا, لفظی ترجمہ اور با محبت ترجمہ. لفظی ترجمہ تو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ربنا اے ہمارے نب رب, ماں نہیں کیا, نہیں خلقتا پیدا کیا تو نے, ہاذا یہ سب کچھ باطل, یہ جب لفظی ترجمہ کہلاتا ہے. با محاورہ کیا ہے, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا, یہ با محاورہ ترجمہ. یہ مولانا فتح احمد صاحب کا اچھا آسان ترجمہ ہے. گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں آپ کہہ سکتے, ظاہر ہے کہ جو بھی مترجم ہے وہ گرامیٹیکل ہی کرتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا تو ترجمہ کر سکتا ہے. جو گرامیٹیکل بیس نہیں سمجھتا کسی عبارت کی, وہ عربی زبان کا ترجمہ نہیں کر سکتا. دنیا ادھر ادھر ہو جائے. یعنی ہی ہیز ٹو ہیو دی گرامیٹیکل انڈرسٹینڈنگ. یہ ایسی عجیب زبان ہے کہ اگر آپ نے اس کا وہ جوڑ صحیح نہیں ملائے تو کچھ بھی نہیں, آپ کے ہاتھ ہی کچھ نہیں آئے گا. ہاں بھی کب کی پیدائش تمہاری؟ ہاں کتنے سال کے ہو گئے؟ بوڑھے تو نہیں ہوئے؟ فون کون سا تمہارے پاس؟ بوڑھے ہو پھر. ینگ آدمی کے پاس تو اینڈرائڈ فون ہوتا ہے. کیمرہ اس میں ہے کہ نہیں؟ ہاں تو تصویریں لیتے رہو نا ساتھ ساتھ, یا ان سے لینا. اچھا جی, ما خلقتا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور سر یہ تو رہ گیا, اس میں قی فعل ہے اور عذاب النار مضاف مضاف الیہ ہو کر کیا ہے, یہ اس کا مفعول ہے. یعنی پہلا کامیابی آپ کی کیا ہے کہ آپ جو ہے لفظوں کو صحیح سے سلفٹ کر لیں. آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ہے یہ کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے. ربنا میں یہاں سے بات شروع ہوگی کہ ربنا ایک لفظ نہیں ہے, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. انکا ایک لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد من اور تدخل النار,
اور فقد اخزیتہ، یہ اس کا مفعول بھی ہے. چلیں ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ تو منادہ ہو گیا. مضاف مضاف الیہ، اور یہ کیا ہے؟ اوور آل منادا، جس کو پکارا جائے. منادی ندا کرنے والا، منادا جس کو ندا دی جائے. انہا کیا ہے جی؟ حرف مشبہ بالفعل. اور یہ کا کیا ہے؟ اس میں انہا، یعنی کہ اس کو گرامر والا یہ نہیں کہتے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں آسان بنانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ تو کلیئر ہو. اچھا، جب یہ مبتدا ہو گیا تو اب یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. پورا کا پورا جملہ پر خبر بنے گا جا کے. انہ کا یقیناً تو نے، من کیا ہے جی؟ وہی موصول ہے. جس کو یہ موصول سمجھتے ہیں نا، جیسے انگریزی میں ڈبلیو سے شروع ہونے والے جو ہوتے ہیں نا انٹروگیٹو ناؤنس، یہ کنجکٹو بھی ہوتے ہیں. ہی، ہو، وچ، ویئر، ون، وٹ، ویئر، وین. تو یہ اگر شروع میں آئے تو کیا انٹروگیٹو ہے انگریزی گرامر کے لحاظ سے، اور اگر بیچ میں آئے تو کیا ہے؟ کنجکٹو ہے. اچھا، اردو میں کیا ہے؟ اگر جیم سے شروع ہونے والے جو ہیں وہی ہیں، لیکن صرف کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ جیم سے بدل جائے تو وہ کنجکٹو بن جاتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، اردو آپ کو آتی ہے لیکن آپ کی عادت نہیں بنی کہ آپ غور کریں اس پر. کون، جون، کہاں، جہاں، ہے گا نا کہ وہ کاف جو ہے اس کو جیم سے بدلا ہے اردو والوں نے اور اس کو کنجکٹو بنا لیا ہے. کہاں، جہاں، کون، جون، وہ جون سا مجھے تھا، جہاں، اور کسے، جسے. پنجابی کیڑا جیڑا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے. یہ لینگویجز میں اس کا بڑا رول ہے. یہ فیصل تمہارے لیے خاص بات ہے نوٹ کرنے کی، تم لنگوسٹکس کے آدمی ہو نا، تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اس میں آپ کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے لینگویج کا. تو عربی میں کیا ہے؟ لفظ نہیں بدلتا، لیکن سیاق و سباق آپ کو بتاتا ہے انگریزی کی طرح کہ یہ کنجکٹو معنوں میں ہے یا یہ سوالیہ معنوں میں ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں موصول ہے. جب اس کے بعد کیا ہے؟ تدخل. ہاں جی، اس کے بارے میں بتائیں. تدخل النار، تدخلی یہ کیا چیز ہے؟ میں ڈنڈا بھی نہیں پکڑوں صاحب. کیوں سیاسی مجرد؟ کیوں؟ کل کیا بتایا تھا؟ کیوں نہیں نوٹ کیا؟ کل بتائی تھی آپ کو میں نے ایک بات کہ جب بھی فعل مضارع کی علامت مضارع پیش والی ہو تو یا مجہول یا باب تفعیل یا باب مفعلہ یا باب افعال. تو باب افعال ہے، ایسے ہی پہچانا ہے. اب دیکھیں نا وہی بات کہ آپ نے وہ جو کلینکل میتھڈ میں سے ایک میتھڈ امٹ کیا تب بلنڈر ہوا، ورنہ کبھی بلنڈر نہیں ہونا تھا آپ سے. انہا کا من تدخل، اصل میں تدخل تھا. اور عربی کا قاعدہ کیا ہے کہ اب کسی ساکن کو آگے ملانا ہو تو پھر زیر سے ملایا جاتا ہے عام طور پر. مثلا قاعدہ کیا ہے؟ الساکن، دیکھنے الساکن اذا حرک، حرک بالکسر. تو ہوا ہے نا، شرطیہ نہیں. whom ever you throw into the fire فقد اخزیتہ، you really humiliate him.
یہ ساکن تبھی تھا نا، تدخل تھا. تو قاعدہ کیا ہے؟ یہ اخف کب ہوتا ہے کوئی فعل مضارع؟ کون کون سے؟ ان، لم، لما اور لام امر اور لائے نہیں. شرط ہے نا، جس کو تو نے یعنی جس کو بھی تو نے گمراہ کیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو شرطیہ مفہوم ہے کہ نہیں؟ یہاں چونکہ اخزیتا ماضی کا صیغہ آ گیا، ماضی چینج نہیں ہوتا. اگر یہاں بھی مضارع ہوتا تو وہ بھی جواب شرط ہونے کی وجہ سے اخف ہوتا. بالکل ٹھیک پہچانا ہے یہ نقطہ کہ یہ اخف کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بھی آپ کو ہنٹ کر دیا تھا، میرے منہ سے نکل گیا تھا یدخل. لیکن بہرحال اس یدخل کی وجہ یہ ضرور آپ کو پتا ہونی چاہیے. بھلے کو سارا غلط کر دیں لیکن اسٹیپ نہ مس کریں. یہاں پر آپ رک جائیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سمجھ میں نہیں کیوں آ رہا کہ یہ ایک تبدیلی آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی آ گئی. تو انکا من تدخل النار. اب انکا کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ ہاں، انکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں کریں، پورے جملے کا ترجمہ کریں. جس کو تم نے آگے داخل کر دیا اس کو تو باقی بہت رسوا کر دیا، ایسے کر دیں گے. اب اس کو یوں کر کے دیکھیں کتنا اچھا لگے گا آپ کو. انکا حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. زیادہ مزیدار نہیں ہوگی؟ انا کا مفہوم آپ نے لانا نا. حقیقت یہ ہے بے شک اس کو یوں کر دیا. اور اس طرح ترجمہ خوبصورت بنتا ہے. لفظی ترجمہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ. لیکن اس کو پہلے اس اٹھ کو اٹھا کر اپنے ذہن میں لے جائیں کہ اچھا یہ بات ہے. اس کے بعد اپنے ذہن سے سوچیں کہ آپ اس کو یعنی ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیسے اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں. وہ اس کا بہترین ترجمہ ہوگا. جس طرح انہو ہوا سمیع العلیم ہوتا ہے ہاں کہ وہ ہوا کی ضمیر باہر نکال کے اس پر نہ لگاتے ہیں انہو ہوا سمیع العلیم. ہاں جی. تو ادھر بھی کاف اسی طرح وہ اخزیتا سے نکال کے باہر لے کر گئے ہیں. یہ کاف آیا کیوں مانا؟ کون سا؟ انکا والا کاف یہ اخزیتا سے نکل کے باہر آیا. تو چپ کیوں باہر آیا؟ تدخل یا اخزیتا ان دونوں میں سے نکل کے باہر آیا. سوال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ مبتدا سے شروع ہونا ہے نا. مبتدا کون سا ہے اس کا؟ وہ یہی تو مبتدا ہے اس کا. اور بولا نہیں کہ زور بھی پیدا ہوا نا. زور تو انہوں نے پیدا کیا نا، لیکن اصل تو یہ ہے. اگر فرض کیجیے انہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انتا. جی تو وہ انتا کہاں سے آیا؟ وہ اخزیتا سے ہی نکلا. پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ کام پہلے پیدا ہوتا ہے. کامن سینس کی بات کرو نا کہ فائل پہلے ہے، فائل ہوگا تو مفعول ہوگا. اگر فائل ہی نہیں ہے تو مفعول کہاں سے آئے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ میں ڈال دیا. اور یہ من بھی اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو مفعول ہی ہے نا. whom ever you throw into the fire فقد اخزیتہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس تدخلا نے اشارہ کیا تھا ہمیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اور اس کا جواب شرط کیا ہے؟ فقد اخزیتہ. تو اس کو تو نے ذلیل ہی کر دیا، رسوائی کر دیا. ماں کا اثر کس پہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ خبر پہ. خبر کون سی ہے؟ انصار. ہونا کیا یہ تھا؟ ما للظالمین انصارن. لیکن عربوں کا عام دستور کیا ہے کہ جملہ نافیہ میں وہ خبر جو ہے اس سے پہلے کوئی حرف جر لگا دیتے ہیں. ما لکم من ولی ولا نصیر. سر جی جو مین ہے اس سے میں غلطوں میں سے فیل کرتا تھا کہ بڑا زور اس طرح پیدا ہوا کہ اگر ہوتا معنی ظالمین انصار تو وہ تو ہوتا نا تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. مین انصار نے کہ انصار جو اوورال ایک آپ رکھیں نا اسپیشل رکھیں تو مین یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مدد. ہاں یہی ہے. اتنا زور پیدا ہوتا ہے. زور پیدا ہوتا ہے نا، لیکن عربوں کا عام دستور ہے کہ وہ زوردار گفتگو کرنے کے عادی ہیں.
انا جو ہے وہ لگاتے ہیں، نون مشدد لگاتے ہیں، لام تاکید بھی لگاتے ہیں. یہ عربی کا عام اسلوب ہے. نہیں سو بعض جگہ پر تو ایسا ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں کہ جی عربوں کے دستور کے مطابق یہ ہوا ہے، لہذا کئی مترجم جو انا کا ترجمہ آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ہر جگہ پر. اس طرح واؤ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اکثر مترجمین نہیں کرتے، خاص طور پر آیت کے شروع میں جو آتا ہے تو اس کا ان کا موقف یہ ہے کہ یہ واؤ صرف بتانے کے لیے ہے کہ نیا جملہ شروع ہوا ہے. اس لیے کہ پرانے مجید جب نازل ہوا تھا اور ڈکٹیٹ کرایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کوئی پنکچویشن نہیں تھی، لہذا عبارت کے اندر واؤ جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ نیا جملہ شروع ہو گیا. اسلوب ہے نا. اسی سے تفسیری اختلافات آتے ہیں، کوئی کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں یہ مطلب ہے، اس نے کیوں واؤ کا ترجمہ نہیں کیا. کوئی جو ہے وہ آپ کی گل پڑھنے کو آئے گا کہ تسی واؤ کا ترجمہ کیوں نہیں کیتا. تو کیا یہاں پر ترجمہ ہوگا وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں، ایسا کر دو. ہاں لیکن اس کا مبتدا کس کو مانیں گے ہیں؟ کیا مانیں گے؟ کیا ہوگا اگر حذف ہے تو ترجمے میں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اچھا کیونکہ میں نے اردو میں محنت نہیں کی، اردو ترجمے میں جو انگریزی ترجمہ میں نے خود جو ہے وہ ایک لکھا، ایک لفظ پر دیر جو ہے انگریزی کا وہ یہاں پر ٹھیک ہوتا ہے. دیر از نو ہیلپر فار دا ظالمین. اس لیے کہ للظالمین جو ہے یہ متعلقہ خبر ہے نا، مبتدا تو نہیں ہے. اور جارو جو مبتدا نہیں ہو سکتا. ہاں جار و مجرور مبتدا نہیں بنتا جی. کیا لگانا پڑتا ہے؟ ہاں 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 جب بھی کسی مبتدا پر لگ جائے، شروع میں حرف جر آ جائے تو پھر وہ جملہ اس میں نہیں رہتا انفیکٹ، جب تک آپ اس کے اندر محذوف نہ مانیں. تو انگریزی کے اسلوب یہ ہے. یا جیسے میں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے، آپ نے یہ کو بنا لیا نا مبتدا، حقیقت یہ ہے. اب یہاں سیدھا سیدھا انا نہ جو ہے یہ مبتدا شمار کر لیں آپ. یہ کیا ہے؟ یعنی حرف مشبہ بالفعل. اب یہ گرامر والے پتہ نہیں ان کو کیا خبت ہے، مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مبتدا نہیں کہتے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس کے بعد اننا سمعنا، یہ کیا ہوگا جی؟ اچھا یہاں پر جو اس کی حیثیت ہے سمینا کی وہ کیا ہے اس جملے کے اعتبار سے؟ خبر ہے. یعنی پورا جملہ ہو کر یہ خبر بنے گا اننا کا. ہاں جی اچھا انا کے اندر سے کہہ رہے ہو تم، اس کو فعل کے اندر سے نکال رہے تھے. اچھا اچھا ہاں بالکل. نہ ہی کی یہ مفعولی حالت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فاعلی حالت ہے. اردو محاورے کے اعتبار سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. انا سے زور پیدا ہوا. ہاں نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سنا، ایک سچ تو یہ ہے کہ ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو. نہیں سنا پر زور نہیں ہے، ہم پر زور ہے. اصل میں ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، سمینا پر زور نہیں. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اننا سمینا منادی ینادی للایمان. ہم نے تو ایک منادی کرنے والے کو سنا ایمان کی منادی کرتے ہوئے، آمنوا بربکم کہ اپنے رب کو مان لو، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. اس کو پورا جملے کا حسن دیکھو نا، اس پہ اتنا خوبصورت سینس جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اس بات پر. یعنی ایک شخص جو ہے بڑے اہتمام سے بتا رہا ہے، خوشی سے بتا رہا ہے کہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی سنا، لہذا ہم ایمان لے آئے. اللہ اللہ خیر صلی. اننا سمینا منادیا. یہ تو تجوید کے قاعدے کے تحت منادی ینادی ہوا ہے نا. اصل میں کیا ہے؟ منادین
ینادی فی الایمان للایمان. اچھا یہاں بھی دیکھیے یہ شرطیہ ہے جملہ، لیکن اثر کیوں نہیں ہوا کہ فعل ماضی ہے. ورنہ کیا تھا؟ یہ شرطیہ جملہ تھا کہ کیونکہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے سنا فہمنا، تو ہم ایمان لے آئے. لیکن چونکہ ماضی میں اثر نہیں ہوتا شرطیہ کا کچھ، ماضی تو فکس رہتا ہے. نہیں، ینادی مضارع ہے لیکن سمینا کی بات کر رہا ہوں. سمینا کے بعد انورٹڈ کاما شروع ہو گئے نا. ہم نے سنا، یعنی یہاں جب محذوف مانیں گے آپ، جب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے فآمنا بھی مان لے. یہاں پر وہ نہیں بدلے گا اس لیے کہ انورٹڈ کاماز میں آ گئے نا. تو سمینا آگے منادین کیا ہے؟ مفعول ہے. ینادی للایمان، ہاں جی یہ کون سا فعل ہے؟ کون سا مضارع ہے؟ ہاں جی لگائیں تو وہ دیکھیں پیش لگی ہوئی ہے. چلیں لائیں ڈائگنوسٹک سیو لائیں. مفعول ہے، الف بس یہی نشانی ہے. یہ دو کا کمبینیشن جو ہے الف اور پیش، یہ باب مفعول کی نشانی ہے. ینادی للایمان اصل میں کیا تھا؟ ینادی الایمانا، لیکن لام کے ذریعے آ گیا تو وہ اس کا مفعول ایمان ہے. منادی کر رہا تھا ایمان کی. تو یہ جی نہیں وہ ایک صفت ہے کامن، ضرور نہیں ہے 14 صفات ہے ہر باب کی. ہاں نہیں ضروری نہیں ہے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں 14 صفات ہیں ہر باب کی کہ اس ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کامن جب مقابلے میں آ رہے ہو نا کوئی، مثلا علم ہے یہ کئی باب میں آ رہا ہے تو وہاں جو ان کا کمپیریٹو ہوگا وہ اس میں وہ ہیں صفات، ایک ایک صفت. ورنہ صرف مبالغے بھی لے آتا ہے شاورہ یشاور مشاورتن. اب یہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہی نہیں ہوا. اسی طرح یہ بھی ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا. اس میں تو پچھل ہو گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ثلاثی مجرد میں استعمال ہی نہیں ہوا، ڈائریکٹ آیا ہے. اسی طرح یہ بھی غالباً ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا. اس میں بھی ایک سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں، بیسک مفہوم ابتدائی مفہوم ہے اس میں پکارنا. نہیں بالکل نہیں، اس میں نہیں جانا. نادا ینادی فعل ہے اور یہ جار و مجرور جو ہیں، یہ جار ہے اس کا اور یہ اس کا مجرور ہے. اور یہ جار و مجرور مل کر اصل میں کیا ہے؟ محل مفعول، مفعول کے محل میں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اب سیدھا ہو گیا. ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ایمان کی منادی کرتے ہوئے کیا منادی کر رہا تھا؟ ان کہ دیٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ آمنوا بربکم. اچھا اب جو انگریزی میں ہم نے گرامر پڑھی ہے نا، اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ایک بڑا سرٹن قاعدہ ہے. یہاں کیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو دونوں چیزیں ملے گی. کبھی کوئی بات ڈائریکٹ سپیچ میں آ جائے گی، کوئی انڈائریکٹ سپیچ میں آ جائے گی. اب یہاں دیکھیے کیا ہوا. یہاں اصل میں کیا تھا؟ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ وہ منادی کر رہا تھا ایمان کی، اپنے رب پر ایمان لے آؤ یہ کہتے ہوئے. لیکن ہم انگریزی کے لیے دیٹ والا سینس اس میں نہیں لاتے. دیٹ والا لائیں گے تو پھر انڈائریکٹ سپیچ مار ہوگی، حالانکہ ہے یہ ڈائریکٹ سپیچ. انڈائریکٹ سپیچ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ایمان کی منادی کرتے ہوئے آسکنگ اس ٹو بلیو ان آر لارڈ. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تو نہیں چاہیے، ساری چینجز آئیں تو ہے اصل میں یہ انورٹڈ، انگریزی کے اعتبار سے یہ انورٹڈ کاماز میں ڈائریکٹ سپیچ ہے، لیکن اس میں ساتھ ان آیا ہوا ہے
جو اب انگریزی کی گرامر کے لحاظ سے یہ اس کو ساتھ میچ نہیں کرتا. تو ایمان کی منادی کا ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے کہ آمنو بربکم، اپنے رب پر ایمان میں آؤ. یہ باب بھی لازم کرنا ہوگا جی. بی ربکم، یہ ربکم کیا ہو گیا؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. با کیا ہو گیا؟ جار ہو گیا، اور یہ اس کا مجرور ہو گیا. اور یہ کیا ہو گیا سارا؟ آمنو کا مفعول، فعل امر، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول. اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، ہو یہ پھر عطف آ گیا. سو therefore آمنا، ہم ایمان لے آئے. پھر یہ اولو کیا ہے؟ اولی کیا ہے کس عربی میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ آتے مضاف ہو کر ہیں لیکن ہے کیا؟ اصل میں یہ باب کہلاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ. یہ سب کے سب جو ہیں ان کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ دیٹ، والے، والا، ذو المال، مال والا، ذو الجلال، جلال والا. اس کا بنیادی لفظ ہے زو، جس سے پھر آگے بنتے ہیں. یعنی ابو، ابا، ابی، ابن ہے باپ، لیکن جب ابن کو آپ مضاف بنائیں گے تو پھر ابن نہیں رہے گا. یہ حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، حالت جر میں ابی. اسی طرح اخن بھائی، حالت رفع میں اگر مضاف ہو کے آئے گا تو اخو، حالت نصب میں اخا، حالت جر میں اخی. ہم ون کہتے ہیں یہ سارے رشتہ داروں کو، سسرالی رشتہ داروں کو. تو سسر بھی اور دیور بھی اور جیٹھ بھی اور بہنوئی بھی، سارے کے لیے کامن لفظ ہے. اچھا اب وہ ہمون ہے لفظ، لیکن ہمو، ہما، ہمی. اسی طرح منہ جو ہے اس کی عربی کیا ہے؟ فمن. لیکن جب یہ مضاف ہو گیا گا تو فو فا بھی ہو جائے گا. اس کی جمع افواہ ہو، بہت سارے منہ. اچھا اسی طرح چوتھا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو 5واں ہے زبن، والا. اب یہ کیا ہے؟ زو زازی ہوتا ہے. اچھا اب اس کی مثنیٰ جو ہے وہ زوانی، زوینی ہونی چاہیے. اب چونکہ یہ مضاف ہو کے آتے ہیں تو نون تو اڑ جائے گی. تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ زوا، اور حالت نصب میں کیا ہوگا؟ زوئی، اور حالت جر میں بھی زوئی. واشہدوا ذوی عدل منکم. اب زوئی کیوں آیا؟ ہاں ذوی عدل نہیں، مونس کب آیا؟ سوال اس میں ہے کہ حالت نصب کیوں آئی ہے، حالت جر کیوں آئی ہے؟ اس کو ڈھونڈیں. واقیم الشہادہ تھا. ہاں ہاں تو فائل ہے اس کا. پوری آیت پڑھیں نا کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة لا تدري الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. واشهدوا، ہاں ٹھیک ہے مفعول ہے نا. تم گواہ مقرر کرو ان کو. لیکن ثابت ہو جائے گا، یعنی آپ کو دیر لگ سکتی ہے ڈھونڈنے میں، لیکن قرآن مجید میں غلطی نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح اگر آپ چند ایک بھی کر لیتے نا، آپ کی یعنی میڈیسن میں بھی یہی ہے نا، آپ نے تھیوری پڑھی ہے، لیکن آپ آنکھوں کے ساتھ جب تک 2-4 مریض دیکھ نہ لیں آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے. تو آ گیا نا. تم بناؤ، گواہ بناؤ اپنے میں سے 2 عدل والوں کو، تو مفعول ہو گئے واشہدوا کے. تو یہاں کیا ہے؟
لآیات لأولی الالباب. اچھا میں ذو کا بتا رہا تھا, سنگولر ہے تو ذو ذا ذی, مثنی ہے تو ذاتو ذاتا ذاتی, مثنی مذکر ہے تو زوا زوئی زوئی, اور اگر مؤنث ہے تو ذاتا ذاتانی, ذاتینی ذاتینی, ذاتا ذاتئی ذاتئی. اچھا اگر جمع ہو تو وہ کیا ہو جائے گا, زوو زوی زوی مذکر کے لیے, زبونا زبینا زبینا ہونا تھا نا, تو زوو زوی زوی. اور اگر وہ مؤنث ہے تو پھر کیا ہوگا, زواتو زواتا زواتی. یہ پھر یہ وہ ٹریٹ ہوتا ہے جمع مکسر. اچھا اب اسی کے برابر جو جمع کا ہے اول ہے نا, زوو زوی زوی اور زواتو زواتا زواتی. اسی کے پیرلل ایک اور لفظ جو زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہے وہ کیا ہے, اولا. مذکر کے لیے اولاؤ اولا اولائی ہے نا, ہا اولائی تو اور ہے نا, یہ اور لفظ ہے, یہ جمع مکسر ہے. وہ کیا ہے, الو الی الی. مذکر کے لیے جمع کے لیے کیا کریں گے, الی الو الی الی. اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا, اولاتو اولاتی اولاتی. اچھا اب یہاں دیکھیں سورہ طلاق میں دونوں آئے ہیں. ہاں تو اس سے بتا, ہاں نہیں دو آئے ہیں نا, ایک تو آیا نا اس میں 5ویں آیت میں کہ وہ کیسے ہے کہ واللہ لم یحضن ان تب تم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللہ لم یحضن. اس کے بعد کیا ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. اب یہ کیا ہے, یہ مفعول فاعلی عادت ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. آگے جا کے پھر آیا ہے جس میں ان اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولاد حمل. اب کانا کا کیونکہ وہ مفعول نہیں, کانا کا خبر ہوتی ہے نا, وہ کانا کی خبر ہے, وہ حاضر نصب میں یعنی یہاں تک وہ ہے اولاد حمل. ایک ہی سورۃ طلاق میں آپ گزر جائیں تو آپ کو اتنا گھما پھرا دیتی ہے کہ ساری عربی آپ کی ریوائز ہو جاتی ہے. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.